ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل ہوئے، امتحان وہاں سے شروع ہوا۔ کہا خواب میں ابراہیم ہماری راہ میں، اللہ نے کہا ہماری راہ میں کچھ قربان کرو، 100 اونٹ قربان کر دی، پھر رات میں قربان کرو 100 اونٹ قربان، پھر رات میں 100 اونٹ قربان، اب اونٹ بھی ختم۔ کہا مولا اب کیا قربان کرے، ساری قربانی تو دے دی۔ کہا جو مال سے زیادہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کی قربانی دو۔ سمجھ گئے وہ تو بیٹا ہی ہے، وہ تو اولاد ہی ہے۔ اب بیوی سے کہہ دیا، بیوی کا نام حضرت ہاجرہ، ان سے کہہ دیا ہاجرہ بیٹے کو تیار کر دو، اپنے دوست کی ملاقات کے لیے لے جا رہا ہوں۔ بیٹے کو تیار کر دیا، بال کاٹ دیے، کا ساتھ میں چھری بھی رکھ دو، رسی بھی رکھ دو۔ بیوی نے رکھ دی، چلتے چلے جا رہے۔ اب شیطان برگلانے کے لیے آ گئے اور کہنے لگا او بیوی ہاجرہ، اللہ نے اکلوتا تمہارا بیٹا تمہیں عطا فرمایا اتنی عمر کے بعد، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، وہ تو دعوت میں لے کے گئے، کہا کوئی رسی اور چھری لے کے جاتا ہے، کہا کیوں کر قربان کریں گے، کہا اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی تو ضرور شیطان مردود ہے، اللہ کے حکم میں دیری کر رہا، اللہ کے حکم میں بچانے کے لیے، اللہ کے حکم میں رکھنا ڈالنے کے لیے، تو پھنی لگانے کے لیے۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی اگر اسماعیل جیسے اللہ تعالیٰ مجھے 1000 بیٹے عطا فرمائے تب بھی میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ ویسے بہت قربانی ہم نے یہ قربانی دی، ہم نے وہ قربانی دی، وہاں بھی شیطان کا پنجہ نہیں چلا۔ اب اس ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، تمہارا بیٹا ایک خواب کی بنا پر، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اب حضرت اسماعیل کے پاس آیا، تمہارے باپ تمہیں کالے جا رہے کہ دعوت میں؟ دعوت میں نہیں، تمہیں قربان کریں گے چھری اور رسی۔ کہا اچھا، کہا اگر اللہ کی مرضی ہے تو میں بھی راضی۔ جب اتنا کہا تو کہا بابا یہ کون ہے، یہ شیطان ہے ایسے کہہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی، چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے اور شیطان کے مارے، شیطان بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، دنیا کے سارے حاجی حج کو جاتے ہیں تو آج حکم ہوتا ہے، جبکہ وہاں پر شیطان تو نہیں کھڑا مگر حکم ہوتا ہے میرے بندے ابراہیم کی سادہ کو اپناؤ تبھی تمہارا حج قبول ہوگا۔ دنیا کے سارے حاجی، آپ گئے ہوگے عمرہ کرنے جو مکہ مدینہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، اب تو خالی تھام پلر ہیں جو اتنے بڑے، اس پہ ہی لوگ مار مگر آدھا۔ ارے یار جب حضرت ابراہیم چھوٹے سے تھے دودھ پیتے تو حضرت اسماعیل، تو حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ کو وہاں چھوڑ دیا تھا، تو جب ایک توشے دان میں کھجورے دے دی، پانی دے دیا تھا، وہ ختم ہو گیا، گرمی آج کے دور کی ختم ہو گیا، اب کیا کریں، نہ کھانے کو نہ پینے کو، یہاں تک کہ کھانے کی نہ کھانے کی وجہ سے نہ پینے کی وجہ سے چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا، اب بچے کو کیا پلائیں، اب پانی کی تلاش۔ حضرت اسماعیل رو رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ بچے کو رکھ دیا اور پانی اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھنے جا رہی تھی کہ دیکھوں کوے کہاں اڑ رہے ہیں، جہاں اڑ رہے ہوں گے وہیں پانی ہوگا۔ تو جب پہاڑی اس پہ سے آتی ہے تو نیچے جو گھاٹی آتی ہے نا، تو حضرت اسماعیل کو پیچھے دیکھتی جا رہی ہے، جب گھاٹی میں جا تو دکھنا بند ہو جائے تو یہاں سے تیز دوڑ کے جاتی تھی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، حاجی لوگ آج بھی صحیح کرتے تو اتنی جگہ پر دوڑنا ان کے لیے ضروری کر دیا، اور دنیا بھر کے حاجیوں کو حکم دے
دیا. اب بتاؤ یہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا, نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے. حضرت ہاجرہ دوڑی لیکن اللہ کو اتنی پسند آئی امت محمدیہ کے لیے ان کی نقل کرنا عبادت بنا دیا. بولو بنا دیا گیا نہیں بنا دیا گیا؟ عبادت بنا دیا گیا, عبادت. اب تو جب کہ آپ لوگ گئے ہو گئے, میں بھی گئے ہوں, اللہ کی فضل سے جاتا ہی ہوں, کئی مرتبہ گئے ہوں, تو ابھی بھی رمضان سے پہلے گئے تھے, تو معلوم ہے بالکل برابر ہے. مگر یہاں گرین لائٹ لگی ہے اوپر, ادھر بھی گرین لائٹ, یہاں سے یہاں تک کیوں دوڑ رہے ہیں بھائی؟ کہیں دوڑنا بھی عبادت ہو, کہیں دوڑنا بھی عبادت ہو. چلو اب رہنے دو نا, کہیں دوڑنا بھی عبادت ہے, کہیں بھاگنا بھی عبادت. وہ جبکہ عورت کو بھاگنے کا حکم بھی نہیں ہے. حضرت ہاجرہ دوڑے جبکہ عورتیں وہاں نہیں دوڑے, کیونکہ ان کو نماز تک میں جسم چھپانے کا حکم ہے. عورتیں اگر نماز پڑھیں, عورتیں اگر نماز پڑھیں تو مرد پڑھتے سجدے میں جاتے تو کونی ایسے پھیلاتے ہیں, کونی پھیلاتے بیٹھتے سمجھ گئے. لیکن عورت کو کونی پھیلانے کا حکم نہیں, کیونکہ اس کا جسم اللہ نے دیا تو اس کو چھپانا, ایسے کر کے نماز پڑھے گی, سمجھے. مرد ایسے کر کے نیت باندھ کے سینہ نکال کے کھڑا ہوتا, عورت کو حکم نہیں ہے. عورت سنبھال کے ایسے کپڑے رکھ کے ایسے کر کے نیت باندھ کے, کیونکہ اس کے لیے پردہ, اس کے لیے کیا بولو پردہ. عورت کی اسی میں حیا ہے. مگر آج ذرا دیکھ لو, اچھا شادی ہوتی ہے, یہ بات روک کے یہیں سے بتاؤں, کہیں قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں کہ رشتہ ڈھونڈے تو کیسا ڈھونڈے, تلاشے تو کیسا تلاشے, اس کا ذکر ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ذکر ہے اس کا, لیکن اشارے ملتے ہیں. کیا قرآن نے یہ کہا ہے مرد عورتوں کا لباس ہے اور عورتیں مردوں کا لباس. لباس ہم اور آپ جو پہنے پڑیں گے, سمجھے, ہاں لباس ہے. لباس کا ہے کہ نہیں, جسم چھپانے کے لیے. مطلب عورتیں کس کا لباس ہے بولے؟ مردوں کا. مرد کس کا؟ قرآن نے یہ کیوں نہیں کہا کہ عورتیں مردوں کی بیویاں اور مرد عورتوں کے شوہر؟ یہ بھی تو اس آیت میں کہہ سکتا ہے, لیکن نہیں. لباس کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ہر ایک کو اختیار ہے, جب تم جاؤ تو لباس اپنی آنکھوں سے دیکھو. سمجھ رہے میری بات؟ لباس دیکھ لینا. جیسے ہم اور آپ اپنی بیٹی کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے کہیں مارکیٹ میں لباس دیکھنے جاتے ہیں تو اس کا کلر بھی دیکھتے ہیں, کہیں داغ دھبا تو نہیں ہے, پھٹا ہوا تو نہیں ہے, کسی طریقے کی کوئی بات تو نہیں ہے. تم نے کہا کہ یہ کپڑا پسند ہے صاحب, اس کلر کا نکال دو, یہی تھان. اب وہ تھان ایسے کر کے ہی چادر کھولی, اور کھولنے کے بعد اس میں کوئی فالٹ نکلا, کوئی داغ دھبا نکلا, کوئی کٹ نکلا, تو تم اسے اپناؤ گے؟ قرآن نے اسی لیے لباس کہا کہ جب تم لڑکے کے لیے نا لڑکی ڈھونڈنے جاؤ تو وہ ایسا ہی ہے جیسے لباس ہے. اب دولت نہیں دیکھو, چار پہیوں کی مت دیکھو, بلٹ مت دیکھو, بلکہ یہ دیکھو جو لباس بنے گی اس میں کوئی کٹ تو نہیں, کوئی داغ دھبا تو نہیں, اس میں کسی طریقے کا فالٹ تو نہیں. ایک بات اور اٹکتی ہے یہاں, وہ یہ اٹکتی ہے, کپڑے کو ہم نے پھیلا کے دیکھ لیا, ہمیں پتا چل گیا کہاں کٹ ہے کہاں داغ دھبا ہے, لیکن لڑکی میں کٹ کا کیسے پتا چلے گا؟ کیا لڑکی کا اگر نہ خون کٹ جائے تو اس میں کٹ ہے, ہاتھ کٹ جائے تو اس میں کٹ ہے؟ نہیں نہیں. بلکہ کس سے پوچھو گے؟ ان سے مت پوچھو, ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے, میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے, ان کی بھی غلط ہو سکتی ہے. تو پھر اسلام سے پوچھو. کس سے پوچھو گے؟ بولے اسلام سے. کون سا اسلام؟ اگر تمہارے گاؤں میں کوئی اسلام رہتا ہو تو اس کے گھر جا کے مت پوچھنا کہ اسلام تو بتا, بلکہ مذہب اسلام سے, شریعت مصطفیٰ سے, قانون مصطفیٰ سے, جو شریعت مصطفیٰ ہے, شریعت مصطفیٰ ہے, قرآن اور حدیث کے احکام ہے, ان سے پوچھو. مذہب اسلام سے پوچھو, اسلام تو بتا, تو بتا عورت میں کٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو اسلام یہ بتاتا ہے اگر ہاتھ کٹ جائے تو اس میں کٹ کا مطلب نہیں, اگر پاؤں کٹ جائے اس میں کٹ کا مطلب نہیں, کہیں سبزی کاٹتے ہوئے یہ ہتھیلی پہ کٹ ہو جائے اس میں کٹ کا مطلب نہیں, بلکہ اسلام یہ
کہتا ہے اگر کوئی لڑکی بغیر دوپٹے کے گھومتی ہے اسلامی اعتبار سے اس میں کٹ ہے، اگر کوئی لڑکی بغیر آستین کا پہنتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے، کوئی لڑکی سینہ کھلا رکھتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے، جو لڑکی بے پردہ گھومتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے، جو بے حیا اور فلموں کے طریقے پر پہنتی عورتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے۔ اب تمہیں دولت نہیں دیکھنا بلکہ یہ دیکھنا کہ اس میں کٹ ہے کہ نہیں۔ اب بولو لڑکی کو کیسے، مگر یار یہ تو کہہ لیا نا، اماں جو ہے نا، اماں برا مت مانیے، دیکھیں میری تقریر تھوڑی اوپن ہوتی، اماں جو ہے نا، اماں اس کے بھی نا جب تک اتنی لمبی جھمکی نہ مل جائے نا، کان چر نہ جائے، تو اس منہ پھیلیا کا بھی منہ بند نہیں ہوتا ہے۔ اور جب مل گئے اتنے بڑے لمبے جھمکے نا، کہتی ہے لڑکی تھوڑی ہے کوئی، چاند کا ٹکڑا ہے، چاند کا ٹکڑا۔ اور اگر جہاں کچھ نہیں ملا منہ بجا کولی، میرے بیٹے کا تو نصیب پھوٹ گیا، پتہ نہیں کہاں کم وقتوں میں بھیڑ گئی میں، سمجھے۔ اور ویسے ہی کہتی نا، اور ابا کیا کہتے ہیں، ابا بولے دیکھو بھائی جب لڑکی کا رشتہ لے کے جاتے ہیں نا لڑکے کا، تو ابا کیا کہتے ہیں، دیکھو بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، خالی تمہاری بس بیٹی چاہیے، بیٹی، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر مجھے کچھ لینا ہوتا نا تو وہاں سے رشتہ آ رہا تھا، وہ والا بولیرو لے لو، وہ والا اسکارپیو لے لو، وہ والا بریزا لے لو، وہ والا کہ یہ لے لو، وہ والا یہ لے لو۔ میں نے منع کر دیا، میں نے کہا اگر میرے بیٹے کے نصیب میں ہوگی تو مجھے یہاں سے بھی مل جائے گی۔ کر دی پکی، پکی مانگنے کا انداز دیکھو، کچھ بھی نہیں لیا اور سب کچھ مار دیا۔ اور جو رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہے وہ بھی پہلے بیوٹی پارلر پہ ہو کے آ رہی ہے۔ بھابھی اگر رشتہ دیکھنے جا رہی ہے تو وہ پہلے بیوٹی پارلر، بہن رشتہ دیکھنے وہ بیوٹی، اس سے یہ پوچھو تو رشتہ دیکھنے پسند کرنے جا رہی ہے، کرانے جا رہی ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر شریف لڑکی مل گئی نا، یہاں سے یہاں تک دوپٹہ باندھے ہوئے، یہاں تک پہنے ہوئے، تو ایک دوسرے بھوئیں چلا چلا کر کہہ دی، بولی لڑکی سلڑ سلڑ، کپڑے تو پہننے ہی نہیں آتے اس سے۔ اور اگر مل گئی نا وہ چنڈی منڈی، بیوٹی پارلر سے چٹیاں پھینکتی ہوئی، ادھر سے ادھر پٹے لہراتی ہوئی، اور ہینڈ بیگ بولتے ہیں گلے میں ڈالے ہوئے، اتنی اونچی ہل اور آ رہا جیسے اونٹ، سمجھے جھٹکے مارتا ہوا ادھر سے ادھر، سب کہہ رہے ارے یہ ہے دیکھو لڑکی، بھابھی ہے یہ، چاند کا ٹکڑا آئیے، یہ ہے چاند کا ٹکڑا۔ اب جب ہو گئی شادی نا، اب بھائیے نے کہا بتاؤ کون سا سوٹ لو گی، وہ اس نے لا کے دیا، بیچارے نے 1500 یا 2000 جتنے کا بھی لا کے دیا، کہا پسند ہے؟ بولے ایسے کوئی پہن رہے آج کل، کوئی چل رہا ہے تو جو تم نے لا دیا۔ بیچارہ دوسرا لے، بولے یہ بھی نہیں، تیسرا لائے، بولے یہ بھی نہیں، بولے کون سا لائے؟ بولے اب میں پسند کروں گی کون سا چلے گا۔ اب بھیا پیچھے، بھابھی آگے، وہ ٹریکٹر یہ ٹرالی، لے اور کر چاند کا ٹکڑا۔ اب گئی دکاندار، اچھا دکاندار سمجھتے ہیں کہ ان کو کیسے کاٹنا۔ دکاندار بولا اپنے چیلے سے، بولے وہ جو سن 2024 کا نا نیا ڈیزائن جو نکل گیا ہے، نیا اینٹک پیس ہے، وہ دکھا بھابھی کو، میڈم کو۔ ارے تو وہ اس نے ارے اس کو پھینک، اس کو پھینک، دیکھ نہیں رہا، آدمی کو دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ بولا اندر سے وہ لایا سڑا ہوا نکال کے جو بک نہیں رہا تھا، اور رکھ کے بولا صاحب کمبینیشن بہت پیارا، یہ بھابھی والی باندھ دو۔ ختم، بک گئی، کٹوا دیا تمہیں۔ اور اگر کوئی شریف زادی، کوئی اچھی نماز پڑھنے والی اگر لا دیا تو کہا پوچھا کیسا کہ تمہیں پسند، اگر مٹی پنا دو گے تو میرے لیے ہیرے جواہرات سے افضل ہے۔ ایسی
بچی ہے تلاشو، مگر کیا کرے لڑکے کا پیٹ ہی نہیں۔ میں نے اکثر تقریروں میں کہا نا، اپنی تقریروں میں اب تو کبڑے بھی بلٹ مانگ رہے ہیں، ہاں جو ٹیڑے ٹیڑے چل رہے ہیں لہراتے ہوئے، سمجھے سانپ کی طرح لہراتے ہوئے، وہی بلٹ مانگ رہے ہیں بلٹ، سمجھے۔ اس سے یہ پوچھو کولا ہے تیرا ادھر اور بلٹ کی گدی ادھر کھا کے رکھے گا تو بھائی، مگر چاہیے اس کو بڑے خوبی۔ توبہ توبہ حالت۔ پہلے بازاروں میں تم نے دیکھا ہوگا گدھے بکتے تھے، گھوڑے بکتے تھے، بیل بکتے تھے، خچر بکتے تھے۔ اب لڑکے والے شادی کے موقع پر اپنے لڑکوں کو بیچ رہے ہیں، 4-4 لاکھ روپے کی منگنی، 3-3 لاکھ، اور اب تو نا ابا کے لیے ایکٹیوا آ رہی، ایکٹیوا بولتے اسکوٹی کو، ہو یہی نام ہے نا، تم بتانا کہاں دیکھ رہا۔ یہ پیسے گننے کے چکر میں انہیں یار کیا کہا میں نے بتائیے، لو یہ بھی ہندوستان میں، اور ابھی یہ پیسے آنے لگا گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں چلو توجہ رکھو ادھر۔ اب جو تھی سب اس کا کوئی بھروسہ نہیں، سمجھے، اب مانگ رہے ایکٹیوا۔ ایسے حالات ہیں، مگر میں پھر کہوں گا قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ ایسی لڑکیاں ایسے لڑکے تلاشو جو تمہارے گھر میں جہیز لائیں یا نہ لائیں، مگر سیدہ فاطمہ کی کنیز ضرور لے کے آئیں۔ مگر آپ لوگوں کے لیے بتاؤں، دیکھو کتنے سیدھے ہو، کتنے بھولے ہو۔ ایک بات بتاؤ، اگر مائک والوں کہاں ہے، یہ تمہارا مائک کوئی چرا کے لے جائے، سنبھل کے رکھیو، کہہ دیا میں نے، اگر چرا کے لے جائے تو بتاؤ تم اسے انعام دو گے کیا؟ نہیں دے سکتے نا۔ کوئی کسی کی کرسی لے جائے، موٹر سائیکل، چور کو انعام دو گے، پکڑوا دو گے، یا پردھان جی کے پاس لے کے جاؤ گے، اس پہ ڈنڈ ڈالو گے، ڈنڈ نہیں اس سے وہ چیز دلواؤ گے، یا پھر تھانے کچہری ہو جائے گی، بولو ہے کہ نہیں؟ مگر کتنے سیدھے ہو، کتنے بھولے ہو تم ہو، آج کل چور کو انعام دینے لگے، چوروں کا انعام، کہو گے ہم نے تو دیا نہیں۔ تمہارے کم سے کم اس مجمع میں 10 لوگوں کی شادی ہو گئی ہے، تو شادی والے دن کیا تمہارے جوتے نہیں چرے؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ جوتے چرے نہیں چرے؟ چوری تو چوری ہے، جوتے چرے ہیں تو تم نے چور کو پکڑوایا پولیس سے، لٹ پھیرا اس پہ، چور کو انعام دیا کہ نہیں دیا؟ ارے جوتے چر گئے، وہ چھوٹی سالی ہے، سالے نے چرا، بولو نا امام صاحب تمہارے چرے نے بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ یہ بھی محفوظ ہے، لیکن سنو جب جوتے چرے تو اب چور سے پوچھا جا رہا ہے تیری ڈیمانڈ کیا، بول تیری مانگ کیا، بول۔ اس نے مانگا 10,000، یہ بولے 8، 10، 8، کسی میں جھگڑا۔ ایک بزرگ آ گئے، چچا میاں سیدھے سادھے، بولے ہاں کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے بات ہے۔ بولے ایسا کرو 9 میں فیصلہ کر لو۔ وہ تو بولے 9 دو، دولہا میاں سے بولے دو، ان کا حق ہے وہ تو، جب اتنا کہا 9 میں فیصلہ کر دو۔ ان چچا میاں نے کہا کہ حق ہے حق۔ ان چچا میاں سے یہ پوچھو چور کا حق جانتے ہو کیا؟ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ حکم ہے، لیکن کیوں؟ ہمارے رسم دے دیے۔ اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے۔ دولہا میاں کے ابا بولے نہیں، 9,000 نہیں، پورے 10,000 دیے جائیں گے، پورے 10,000۔ کیوں؟ اس لیے بیٹے کی خوشی کا دن ہے۔ ارے بھائی دیے، دے دیے۔ بیٹھے دلہن کو لے کر کے کار میں، بچوں نے کار گھیر لی، لاؤ ہمارا حق۔ تم نے فون کیا تھانے کو، آ جاؤ، اگروادیوں نے کار گھیر لی ہماری، تم نے وہاں بھی 10,000 دے دیے۔ 8، 9 میں جھگڑا ہو رہا تھا، 10 دے، بولے نہیں جو بیٹے کی خوشی کا دن ہے۔ مگر ایمانداری سے دیکھنا، اب آتا نکاح کا نمبر۔ امام صاحب نے نکاح پڑھایا، امام صاحب سے کہا تم بولو، امام صاحب بولے 10,000۔ اور جب اتنا کیا 10,000 تو دولہا میاں کے ابا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔
بولے 10 کہیں چل رہا ہے کیا؟ ارے امام کا دماغ خراب ہے۔ امام کا نہیں، دماغ تمہارا خراب ہے۔ تم نے چوروں کو دے دیے، ڈکیتوں کو دے دیے، اور جب تمہاری مسجد میں نماز پڑھا رہا جو حافظ قرآن ہے، وہاں پہ تمہاری خوشی کہاں گئی؟ وہاں کیوں مر گئے؟ وہاں پہ کیوں موت آ گئی؟ لیکن یہ مزاج بن چکا، چوروں کو دے دیے، ڈکوروں کو دے دیے، لٹیروں کو دے دیے، آتشبازی چھوڑ دی، ویڈیو بنانے والوں کو دے دیے، سارے لوگوں کو دے دیے۔ اگر امام کا نمبر آ جاتا ہے، امام کا نمبر اگر 10,000 مانگ لے تو فوراً صدر صاحب کو طلب کیا جاتا ہے، انہیں مسجد سے نکالو۔ کتنے اماموں کو نکال دیا جاتا، ورنہ گاؤں میں وہ اکیلا پنچایت ڈال دیتا ہے۔ مجھے کیلے لے دیا جائے، کب تک اماموں کو نکالتے رہو گے؟ کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ تمہیں چوروں کو دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تمہیں ڈکیتوں کو دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تم نے امام پر جھگڑا پھیلا دیا۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ نوجوانوں، تمہیں اپنا مزاج بدلنا ہوگا، اپنا طریقہ بدلنا ہوگا۔ اب یہ نوجوان اٹھ کے آئے ہیں، وہ وقت اب نہیں ہے، ہمیں دکھانا ہوگا۔ اگر 10,000 ہم جوتی چرائی کے جب تک 1 روپیے کا ثواب نہیں ہے، بالکل ناجائز جا رہا ہے، اور امام کو اگر دے دیتے تو تمہیں ثواب ملتا۔ اب نوجوانوں کو میدان میں نکلنا ہوگا۔ اگر ہمیں امام رکھنا ہوگا تو مسجد میں اچھی کوالٹی کا، اچھا نماز پڑھانے والا، چاہے اس کی تنخواہ زیادہ ہو، ہمیں رکھنا ہوگا۔ قربانی کا جانور اگر خریدنا ہوگا تو ایسا خریدنا ہوگا جو تمہیں دیکھتے ہوئے بھی تمہارا دل ورنہ کہاں اس طرف دھیان ہی نہیں ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ آج مبارکباد کے لائق ہیں شادی والے، ان کے ابا کا کیا نام؟ محمد آصف کا۔ ارے ان سے ہماری ملاقات ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، اچھا، ہاں ان سے ہماری ملاقات ہے۔ اور محمد واجد سے اس میں گئے تھے آپ کے گاؤں، کیا گاؤں ہے؟ پہاڑ پر، وہاں تقریر کرنے گئے۔ میں نے مسجد پہ تقریر، ماشاءاللہ مسجد تیار ہو گئی نہیں؟ الحمدللہ مسجد شاندار تیار ہو گئی۔ وہاں مسجد کا پروگرام تھا، میں نے بیان، اور لوگوں نے جیسے میں کہتا گیا پوچھو یہ ویسے لوگ نوازتے گئے۔ تو تم سے پیغام ہے، ایک تو شادیوں سے ناچ گانے کھیل کود یہ خرافاتیں ختم کرو، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے صرف اپنے ہی نہیں ہے، ہماری بہن بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بولے ہے کہ نہیں؟ دوسری بات یہ ہے، اپنی مسجد کا امام، یار ایک وہ ہوتا ہے نا مزدور، کوئی بھی کچھ بھی کام سیکھا ہوا نہیں تو 500 روپے تو لیتے ہی، لیتا نہیں۔ اب وہ روزانہ شام کو آ کے اپنے بچوں میں سوتا ہے، بولو سوتا نہیں سوتا؟ آرام سے رات بھر سوتا، پھر دوسرے دن چلا جاتا۔ اب 1 مہینے میں 500 روپے کمانے والا 15,000 روپے، تو یار اس نے قرآن یاد کر لیا، حافظ قرآن ہو گیا، اس نے اتنا غلط کام کر لیا۔ فرنیچر سیکھنے والا زیادہ کما لیتا ہے، 1 سال میں سیکھ جاتا ہے، 2 سال میں اچھا مستری ہو جاتا ہے، 3 سال میں بولو ہو جاتا نہیں ہو جاتا۔ پینٹ کرنے والا اچھا کما، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کے خوب کمائیوں برکت عطا فرمائے، ایک مثال دے رہا ہوں ذرا سمجھو۔ لکڑی کا کام کرنے والا، کوئی بھی کام کرنے والا، یہ اس نے قرآن یاد کر لیا، حافظ ہو گیا، عالم ہو گیا، اس نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، اتنا برا کام کر لیا۔ اب یہ مسجد میں امامت کرے گا تو اسے 8-10 ہزار روپے ملیں گے۔ 8-10 ہزار میں کس کا خرچہ ہو جائے گا ذرا سوچو۔ آنے والے دنوں میں کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا جب اس کا ڈھنگ سے خرچہ ہی نہیں ہوگا؟ اس کی اگر بیٹی ہو گئی 3-4، شادی کیسے کرے گا وہ؟ تم نے کبھی سوچا اس بات کو؟ دین کو گھٹانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا ہی ہے۔ ایک اسکول کی پڑھائی ہوتی ہے، ایک مدرسے کی پڑھائی، دونوں میں آپ نے فرق دیکھا ہوگا۔ تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں، میرے بھی پڑھ رہے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں تو ان کا ڈریس بھی ہوتا ہے، ان کا صبح کو ناشتہ ہوتا ہے، پھر لنچ بنا کر کے ماں دیتی، ان کی ٹیوشن بھی لگا دی جاتی ہے، روزانہ آنا جانا، اور اسکول کی فیس بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور اس پڑھائی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، صرف دنیا ہی تو ملتی ہے، اس سے دین نہیں ملتا نا۔ اس سے کیا ملتی ہے؟ دنیا ملتی ہے۔ بھائی سرکاری سروس ملے گی، سرکاری سروس، کہیں ماسٹر بن جائے گا، کہیں انجینئر بن جائے گا،
تو یہ ساری چیزیں بننے کے بعد یہ ساری چیزیں بننے کے بعد وہ بھی رشوت دے کر کے تنخواہ لگتی ہے. بولو لگتی نہیں لگتی؟ رشوت دے کر کے تنخواہ لگتی ہے. اور مدرسے میں بچہ پڑھے تو اس کا ڈریس ہوتا ہے، اس کا کورس آتا ہے، اس کے فیس کے پیسے جاتے ہیں، جبکہ اس سے دین بھی اور دنیا بھی. اور وہاں پر ماسٹر اگر پڑھانے لگے تو 50,000 55,000 ملیں گے، 60,000، مگر رشوت دے کے لگے گا. الراشی والمرتشی کے علاوہ پھر زندگی بھر رشوت کا کھاتا رہے گا. اور تم نے مدرسوں کی مسجدوں کی اتنی تنخواہ گھٹا رکھی 10,000 8,000، کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ تم نے کبھی پردھان کے بچوں کو ایک آدھ دو کو چھوڑ کے حافظ بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ عالم بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم نے کبھی مالدار کے بچوں کو کیوں نہیں دیا؟ اسی لیے کہ اس کے یہ ذہن میں سب کہ مجھے برباد نہیں کرنا. جس کو اللہ نے توفیق دی دین دیا بس وہی اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، ورنہ دین کو ڈھانے والے ہم ہوئے یا غیر؟ بتاؤ یار، ذرا سوچنے کی بات ہے. ذرا سوچو 10,000 میں تم ایمانداری سے بتاؤ، 10,000 میں اگر تمہیں ایک بچے کو رکھ لیتے ہیں نا ہم، خالی کام پہ بھی اگر رکھ لو 10,000 میں تو 10,000 مل رہا ہے دوسری جگہ دیکھ، کہتے نہیں کہتے؟ اور وہ 10,000 میں 10,000 اچھی مسجدوں بتا رہے ہوں میں، ورنہ تو 6 ہے 7 ہے 8 ہے 9 ہے 10 ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ 10,000 بھی اچھی مسجدوں میں 8 دن تمہارے گھر رہتا ہے. اس کی بیوی انتظار دیکھتی ہے، بچے انتظار دیکھتے ہیں، سب کے بچے گھومنے ادھر ادھر بیاہ شادی میں جاتے ہیں، اس کے بچے گھر پہ ہیں یا اس کے پاس کہنے ابو تمہارے جمعرات کو آئیں گے، تمہارے ابو جمعرات کو آئیں گے، تبھی جانا بیٹا. سارے جتنے بھی ان کے ارمان ہیں سب دبا رہے ہیں، جتنے بھی ارمان ہیں سب دبائے جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی جمعرات کو پورا گاؤں کسی کے یہاں فاتح پڑ گئی، کسی وہی ایک گھر تو ہے نہیں پورا گاؤں ہے، کسی کے یہاں کچھ پڑ گیا. اگر کسی کے یہاں فاتح پڑ گئی اور امام چلا گیا، اس کے یہاں فاتح نہیں گیا، تو سب سے بڑا مخالف وہی ہو جاتا ہے امام کا. یہ نہیں سوچتا کہ اس کی ضروریات ہے، 8 دن سے بیچارہ رہ رہا، ذرا سی ایک فاتح کہ اس میں فاتح تم پڑھ سکتے ہو، فاتح میں پڑھ سکتا ہوں، ہمیں ضروری ہے سیکھنا. جب زمین خود جوت رہے ہو، زمین خود کر رہے ہو، گھر پہ صفائی خود کر رہے ہو، تو آخرت کے لیے فاتح یاد نہیں کر سکتے ہو؟ یہ نہیں کر سکتے ہو؟ مگر نہ، وہ بھی امام پہ ڈال، سب سے بڑا مخالف وہی ہو جاتا ہے. اور جب گھر سے لوٹ کے آتا تو 2-4 کو چڑھا چڑھو کے بس امام کو نکلوانے کی باتیں شروع. بولو ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ یار کیسے پھر لوگ پڑھائیں گے؟ تم خود بتاؤ کیسے پڑھائیں گے؟ اور اگر نہ مالدار کا بچہ اگر پڑھا ہوا ہوتا نا، تو اس کی تو زمین اچھی ہے، اس کے گھر پہ ٹریکٹر سب کچھ ہے، تو پھر وہ دبتا نہیں، مسئلہ بتاتا ڈنڈے کی چوٹ پر، ڈنکے پر بجاتا، بتاتا نہیں بتاتا. اب غریب ہے اگر بیچارہ مسئلہ بتا رہا تو مالدار کے ہاں اب اس نے یہ بتا دیا کہ صاحب یہ بھی نہیں کہنے گا کہ جس کے ہاں بینڈ باجے بج رہے ہیں، جس کے ہاں نچنیاں ناچ رہی ہیں، اس کے ہاں کوئی نکاح پڑھانے نہیں جائے گا. مالدار تو زبردستی لیا گا، نکل مسجد سے، دوسرا لیا ہوں، اس کی اہمیت رہ گئی. اور اگر مالدار کا ہوتا اسے تو نکال سکتا تھا، وہ تنخواہ لیتا ہی نہیں، اور فری پڑھاتا، کہتا میں پڑھا رہا ہوں، امام ہوں، عالم ہوں، میرے ٹکر کلاؤ. اچھا آدمی ہوتا، مگر کہاں. اس لیے نوجوانوں تم کماؤ، خوب اچھے کماؤ، جو تمہارے کام چل رہے ہیں، بمبئی، دلی، بنگلور، حیدرآباد. میں دبئی تک جاتا ہوں نا تو مجھے لڑکے ملتے کہتے ہیں سید صاحب ہم آپ کی تقریر سنتے موبائل میں، یوں ہوتا. اگر کسی کی نا بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹی کا، تو بعض نا اتنی بڑی ڈائن ہے، اللہ معاف فرمائے حضرت، توجہ، بالکل سیدھی بھولی جیسے کچھ نہیں جانتی ہے، اور اتنی خطرناک ہے، محلے میں لڑائی پر لڑائی کرا رہی ہے، محلے میں لڑائی. اتنی سیدھی بھولی بن کے جائے گی، بولی پان کی کتریا کھانا ہے، پان کی کتریا. پہنچ گئی. اب اس نے نکال دی بات، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کہا 3 بیٹی 1 بیٹا. اچھا 1 بیٹا ہے، بڑا کون ہے؟ کہا بیٹا. اس کا رشتہ ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ کہاں ہوا؟ مان لو مقصود پور میں. جبکہ پتہ سب کچھ ہے اسے، مگر قینچی لے کے گئی یہ رشتہ کاٹ نہیں. اب پہنچی، بولے رشتہ ہو گیا؟ بولی ہاں. بولی کہاں ہوا؟ بولے مقصود. اچھا وہاں ہوا. کس جگہ گھر ہے؟
کہا وہ مسجد کے سامنے نہ. اچھا وہ 2 منزل جو مکان ہے ہاں جن کی گورے رنگ کی لڑکی ہے وہی تو. کہاں وہی. اچھا اس پہ ہوائی اثر تھا وہ ٹھیک ہو گئی ہے. بس بولی اسے دورے پڑتے تھے ٹھیک ہو گئی ہے. ابا بہت اچھے ہیں بھائی بہت. بولی ویسے رشتہ اچھا کر لو خاک کر لو جب تم نے ریڑ پہلے ہی مار دی تھی. ایک تو لڑکے والے نا لڑکے والے جیسے پہلے گدھے گھوڑے خچر بھیڑے بکریاں بازار میں بکتی تھی نا بازار میں. اب لڑکے والے اپنے لڑکوں کو شادی کے نام پہ بیچ رہے ہیں. کوئی 3 لاکھ منگنی میں مانگ رہا کوئی 4 لاکھ منگنی میں مانگ رہا. ایسے چل لیا ایسے ٹیڑھا مگر بیٹھے گا بلٹ پہ ہی. اس ٹیڑھے سے یہ جو تیرا تھوک تو نکل لیا مگر چلے گا. اگر بلٹ کی دھک دھک سن لینا اس کا کلیجہ پھٹ جائے مگر بیٹھے گا بلٹ پہ. اسے بلٹ میں نے تقریروں کہا کہ کبڑے بلٹ مانگ رہے ہیں اس لیے جملہ بدل رہا ہوں. گیگلا 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 وہ بھی کہہ رہا 4 پہیوں کی جائے. اتنا موٹا لٹ ہو اور یہ گیگلے کی کمر ہو اور 3 ایکڑ کا کھیت ہو. رپٹا رپٹا کے اتنا مارا جائے اس گیگلے کو ساری بلٹ نکل جائے گی اس کی. ذرا سوچنے کی تو بات دیکھو. اللہ کے بندے او بیٹا او حضرت لڑکی اگر اچھی لاؤ گے پردے والی لاؤ گے اچھے ماحول والی لاؤ گے قرآن پڑھنے والی لاؤ گے حیا والی لاؤ گے شرم والی لاؤ گے دیندار لاؤ گے جہیز لائے یا نہ لائے سیدہ فاطمہ کا کلچر لے کر کے آئے گی تو تمہارے گھر میں برکتیں ہوں گی. حضرت جہاں جاتے ہیں راجستھان میں کوٹا میں ایک صاحب آئے انہیں پتہ چلا نا میرے بارے میں. انہوں نے موبائل والے سنا ہوگا کہ سید صاحب بڑی دور سے نوٹ کی ایسے پتی بنا کے 500 کو نوٹ کی اور بولے حضور بہت دنوں سے انتظار میں تھا بڑے دنوں سے. رو دیا وہ بوڑھا. میں نے کہا کیا بات ہے مجھے بھی ترس آ گیا. بولے ایک ہی بیٹا اور بہو مجھے نا کتے سے برا سمجھتی ہے. اللہ. بولے کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا صوفے پہ بیٹھ جاؤں تو یہ کہتی ہے اس بڈھے کو بیٹھ گئی تمیز نہیں ہے. لو ہمیں بڈھوں کو تمیز نہیں. کھانا اگر مانگ لوں تو بڈھے کا لیور کتنا ہائی. اگر تھوڑا سا سیدھا چلو بولا بڈھا تو چوکڑی بھر رہا. اگر میں جلدی سو گیا اٹھ جاؤں تو بولے بڈھا پتہ نہیں ہری مرچ کھایا کیا. ہر طرف سے بڈھا بڈھا. بہو ذرا بھی نہیں سنتی ہے. دعا کر دینا دعا. گھر میں سے نکالے دے رہی اور میں اپنے بچے کو چھوڑنا نہیں. ایک جو برابر میں سن رہے تھے نا بولے حضرت پیچھے کہوں گا تو غیبت ہے سامنے کہوں گا بھلے ہی مجھے مار دیں. میں نے کہا کیا؟ بولے حضرت ان کے لیے دعا مت کرنا. میں نے کہا کیوں بھائی تم کون ہوتے ہو دعا کو روکنے والے؟ بات بتا دعا کیوں نہیں کرنا؟ وہ کہنے لگا حضرت اس بڈھے نے بولوروں کے چکر میں 3 لڑکیوں کا رشتہ چھوڑا ہے. 4تھی جگہ اسے بولورو ملی بڈھے کو گھڑی اور سونے کی چین ملی تو اب بہو کیسے روٹی دے گی؟ میں نے کہا تم نے صحیح کہا اس کے لیے دعا نہیں کروں گا. اب بتا او بوڑھے میاں بول جو 3 لڑکیوں کا رشتہ تو نے ریجیکٹ کر دیا ان میں سے 2 لڑکیاں ایسی ہیں جن کا بھی تک رشتہ بھی نہیں ہوا ہے. میں نے کہا تجھے نصیحت ملنی چاہیے. اگر تم دولت لوگے روپیہ لوگے پیسہ لوگے تو ایسے ہی. اور اگر غریب لڑکی سے شادی کرو گے تو وہ ابا ابا تمہیں کہہ کے روٹی دے گی اما اما کہہ کر کے ساس کو روٹی دے گی
اگر شوہر کہے چل الگ چل رہا دلی چل رہا ہے تو جانے سے انکار کر دے گی، کہے گی میں اما ابا کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ بے شک اللہ اللہ۔ اب ذرا سنو ایک غریب لڑکی کی زندگی بتا دوں، اگر اجازت ہو تو سنا دوں۔ سنا دو۔ ایک غریب لڑکی، یار میں اسے بہت تقریروں میں کہتا ہوں حضرت، جی بہت بولتا ہوں کیونکہ میرے دل کو یہ بات چھو جاتی ہے۔ وہ غریب لڑکی اس کے باپ نے بڑے پیار سے پالا اور اس کی ماں نے بھی بڑے پیار سے پالا۔ بے شک۔ اس سے پہلے اگر اجازت ہو تو بالکل سامنے کی ریئل بات بتا دوں، بتائیے۔ ان میں سے کتنے لڑکے ایسے ہوں گے جو میرے پاس ادھر جسپور میں ہے نہیں پڑھے ہیں، تو جب کی بات ہے حضرت، جی بلند شہر کی بات ہے۔ اے ایک شخص ایسا تھا وہ اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتا تھا، اللہ، پیسے والا تھا، دولت والا تھا، جو آج کل ماحول چل رہے نا لڑکے لڑکی موبائلوں پہ باتیں کر رہے ہیں اور ابا انتظار دیکھ رہی ہے کہ آسمان سے کھانا اترے گا اور اتر رہی ہے لعنت، سمجھے؟ ابا سوچتا کہتے میرے گھر میں سب نیک ہے، ہر بیٹی میں موبائل اپنا اپنا لگا۔ اللہ، تو ایسے ہی اس نے اپنے پیار سے شادی کر لی، دلی کی لڑکی، جنس پینٹ پہننے والی، ٹاپ پہننے والی اور بڑے بڑے ہل پہننے والی، اور ان سے بات کرنے لگی، ان کی ہو گئی شادی، تو ان سے ہی تھوڑی کر رہی تھی، دو چار اس کے کنڈکٹر ڈرائیور اور بھی گھوم رہے تھے، سمجھ گئے ہوگا کنڈکٹر ڈرائیور، سمجھے؟ وہ اور بھی گھوم رہے تھے مگر بڑے خوش تھے، ہوٹلوں میں کھانا چل رہا ہے، چاؤمین چل رہی ہے، برگر چل رہا ہے، موموز چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ وہ بڑی مذاق بنایا کرتا تھا، ارے یار یہ مولانا لوگ تو دینی باتیں اسلامی باتیں، انجوائے کرو اپنی زندگی میں، انجوائے۔ اکیلا تھا حضرت، اکیلا، اور پلاٹ تھے اس کے بہت سارے، گاڑی، مالدار تھا پورے گاؤں میں، وہ امام کو بھی کچھ کہہ دیا کرتا تھا، سب کو کہہ دیا کرتا تھا۔ اللہ، ایک دن اس نے امام حسین پاک کو انگلی اٹھائی، اللہ، استغفر اللہ، کربلا کا ذکر چل رہا تھا، امام حسین پاک، جب اس نے کچھ بول دیا، یاد رکھو اللہ تعالی برداشت کرتا، لیکن نبی کی اولاد کے بارے میں بولا جاتا ہے تو اسے دنیا پہ بھی سزا دیتا ہے۔ اللہ، اس کے منہ میں کینسر ہو گیا، اللہ، کیا ہو گیا؟ کینسر ہو گیا۔ اسے پھر بھی پرواہ نہیں کیونکہ وہ پیسے والا تھا، دولت والا، دلی چلا گیا۔ اب جب دلی گیا تو دلی ڈاکٹروں نے منع کر دیا، بولے آخری سٹیج پہ، ایک ہی دن میں آخری سٹیج پہ۔ وہ جو تھی نا ان کی وہ محنت ہوتی، وہ تو کسی کنڈکٹر کو ڈرائیور کو لے کر نکل گئی، اللہ، مالک صاحب رہ گئے، اللہ، سمجھے؟ اس نے تو اپنا سوٹ کیس اور ہینڈ بیگ اٹھایا، سونا چاندی جو تھا، اب یہ رہ گیا اکیلا، سمجھے؟ بجائے اس کو طلاق دینی تھی وہ طلاق دے کے چلی گئی، اب کر لے پیار کی شان۔ بعض لڑکے پھکے ایسے ہیں، پھکا ہوا یہ بیچارہ، نہ دم نہ درود، گال گڈے میں بیٹھے ہیں، آنکھیں تیر رہی ہیں، بال کھڑے جیسے سیک کے کونٹے، کمر کھا رہی ہے لچکا، گھورے میں پڑا ہوا، موبائل پہ چیٹنگ چل رہی ہے، چیٹنگ، سمجھے؟ آنکھیں ہو رہی ہیں پیلی جیسے خون نچڑا ہوا، کئی بوتلیں چڑھنے کے لائے تھے۔ اب اماں سے کہہ رہے ہیں ہوٹ کپ کپا رہے ہیں، کھڑا ہو جائے تو ٹانکے ہل رہی ہے۔ اماں سے کہہ رہے ہیں اماں شادی کروں اماں ورنہ چوہے کی دوا کھا کے مر جاؤ، ایک تھپڑ مارے 3 قلوادی کھائے گا۔ ایسے کچھ پھکے ہمارے یہاں بھی ہیں اسی گاؤں میں، انہیں کوئی اور کام نہیں ان پھکوں کو، اسی گاؤں میں۔ لیکن ذرا سنو، وہ جو پھکی بھاگ گئی، اب اس کو جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا تم نہیں بچو گے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اس نے اس دور میں بتایا مجھے امام صاحب نے 1,60,000 روپے تمام خرچ کر کے ڈاکٹروں کی امریکہ اور کہاں کہاں کو ان کی میٹنگ لی، اور میٹنگ لینے کے بعد اس نے جب پوچھا تو سارے ڈاکٹر
मगर एक हिंदू डॉक्टर कहने लगा सुनो, जब ये रो करके बोला कोई दवा नहीं है, तो हिंदू डॉक्टर बोला हाँ, तुम्हारे यहाँ जो गुरु होते हैं, तुम्हारे यहाँ जो पीर होते हैं, तुम्हारे यहाँ जो इमाम होते हैं, तुम्हारे यहाँ जो फकीर होते हैं, एक बुक है जिसका नाम कुरान है, अगर वो पढ़ के फूंक दे तो तुम ठीक हो सकते हो, वरना नहीं। अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। ये कौन बोला? हिंदू लोग यार मुसलमान नहीं, हिंदू बोला। अब वो पलटा इधर को, इमाम साहब अब बताओ कोई आदमी, बोले तू तो बड़ी वो करता था, एतराज करता था जो भी तकरीर करने आए, तू तो सब उस पे वो करता था। रोने लगा, इमाम साहब के पांव पकड़ लिए। अरे यसीर थे वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, उन्होंने मुझे फोन लगाया, कहा हुजूर वो शख्स जिसके बारे में मैंने बताया था, मैंने कहा हाँ, कि जिसने इमाम हुसैन पाक के बारे में, तो कहा हाँ, मैंने कहा हाँ, तो आपने कहा था ना कि अल्लाह उसको दुनिया में भी सजा देगा और आखिरत में भी, तो हुजूर सजा मिल गई और ऐसे ऐसे वो आ गया पलट के, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा देखो बेटा, अल्लाह ताला 100 कत्ल करने वाले को भी माफ कर देता है। बेशक उससे ये कहो जुमे के दिन भरे मजमे में तू पहले तो तौबा करेगा। बेशक किसी भी सैयद को या किसी भी आले रसूल को या किसी भी आलिम को किसी भी दीनी और इस्लाम बात की मजाक नहीं उड़ाएगा, और 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा और किसी को नहीं सताएगा, इससे ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मरता क्या नहीं करता? उसने कहा मैं तैयार हूं। उसने जुमे के दिन जो थी तौबा कर ली भरे मजमे में। अब फिर मुझे फोन लगाया, बोले हुजूर अब क्या करूं? मैंने कहा इससे कहा 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़े, और इमाम साहब कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ने के बाद 11 मरतबा पढ़ के दम कर दो, फूंक दो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रिलीफ देगा। जब वो ऐसे ही करने लगे, उसका यहाँ का बस बंद हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जख्म खुशक होने लगा, अब तो बड़ा खुश बेशक ठीक होने लगा। अब उसने कहा कि सैयद साहब को फोन मिला कि अब तो मुझे शादी करनी है, क्योंकि वो जो फाख्ता थी ना, वो उड़न खटोला जो दिल्ली से पकड़ के लाया था, जिसे समझ रहा था कि ये कबूतरी है, निकल गई कौवा बना के। आज तक जिसने भी अपनी मर्जी से शादी की, या प्यार की शादी कह लो या भगोड़े की शादी कह लो, 1 साल से ज्यादा चली है? तुम खुद बताओ यार। एक तो समाज में ना तुमने भाग के जो लड़की भाग जाती है, कितने पागल हैं ये, और लड़के भी कितने पागल हैं जो भाग भाग के चले जाते हैं। समाज में कभी इज्जत पालेंगे? जब भी कोई फंक्शन होगा उसके खानदान में, तो सब लोग कहेंगे नहीं, कहेंगे इशारा करेंगे, देखो ये भाग गई थी, ये उधर वाले कहेंगे ये ले गया था भगा के, ये होगा। हर जगह उसकी बेइज्जती। अब वो कितनी नमाजें पढ़े, कितनी परहेजगार बन जाए, मगर उस इज्जत को वापस नहीं ला सकती। अब बच्चे पैदा हो गए, अब जब बच्चे हुए, उसके बच्चों का उसके भाइयों के बच्चों से झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, छूटते ही गाली मुंह पे क्या मिलेगी? तेरी अम्मा भगोड़ी आ गई। बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी उसने, एक थोड़े से मजे की खातिर। यार अगर एक तो उसने माँ की इज्जत, बाप की इज्जत, भाई की इज्जत, समाज की इज्जत सब मिट्टी में मिला दी, कम से कम माँ बाप के कहने से शादी करते हैं। कोई भी माँ बाप चोर भी होगा ना, चोर, तो वो भी ये नहीं चाहेगा मेरी औलाद चोर बने, अच्छा ही बने ये चाहेगा। अब वो कहने लगा मुझे शादी करनी है, मुझे कोई भी नहीं है, रोटी की परेशानी है, मगर जहां हजरत कहेंगे वहीं पे मैं करूंगा। मुझे फोन किया, मैंने कहा ये देखो तुम्हारे गांव में कोई बेवा औरत है और उसकी बच्चियां हैं। तो उसकी 3 बेटियां थी, एक की थी उस वक्त में 39 साल उम्र था। गरीबों की बच्ची ऐसी रह जाती, कौन शादी करता?
बेचारी की शादी नहीं होती, ये भी इतनी उम्र हो गई थी इसकी भी। कहा एक लड़की है, मैंने कहा जाओ इमाम साहब से कहा मेरा हवाला देना, पैगाम लेकर के जाओ, शादी और रिश्ते के लिए बात करो। इमाम साहब गए, मेरा हवाला दिया उन्होंने, उस बेवा औरत की आंखों में आंसू आ गए, दुपट्टा फैला गए, दुआ करने लगी, तू मौलानाओं का भला करना। सुभान अल्लाह सुभान यार अल्लाह। बेवा की दुआ ना अर्श आज़म हिला देती। बेशक दुआएं लेने जैसे काम तो करो, बेशक अर्श आज़म हिला देती हो। बेशक। अब जब कहा कि हाँ, वो लड़का क्या लड़के से बोली मेरे पास तो इतना भी नहीं है, मैं तुझे एक कप चाय पिला दूं, तू तो बहुत बड़ा मालदार पैसे वाला। उसने कहा मैंने पैसे वाली रख के देख लिए, मुझे नहीं चाहिए, अब तो मुझे अपने घर की दुल्हन तुम्हारी बेटी बनानी है। मैं दामन फैला करके तुम्हारी बेटी को भीख में मांगने आया हूं। बेशक। कहा मैं कैसे शादी करूंगा? कहा तुम्हें दिल खोल के खर्चा कराना, बारात मैं लाऊंगा, बारात का पूरा खाना मेरी तरफ से होगा, जहेज भी मेरी तरफ से होगा। बेशक। मुझसे तारीख ले ली, 17 तारीख में जुमा पड़ा था। बेशक। मैंने तारीख दे दी, मैंने कहा ठीक है जुमे के दिन मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जुमेरात जुमे में छुट्टी होती थी मदरसे। मैंने कहा जुमे के दिन मैं आ रहा हूँ, नमाज भी चाहे इमाम साहब पढ़ाए मैं पढ़ाऊं, लेकिन मैं गया तो मुझसे बड़ा बात है, नमाज भी पढ़ाई, जुमे में तकरीर भी की, और जुमे के बाद मैंने मस्जिद ही में निकाह भी पढ़ाया। बेशक। और उसने ऐलान कर दिया मेरी 2 साली है, बहनों की तरह है, अगर कोई शरीफ लड़का, नमाजी लड़का, बाशरे लड़का अगर इन दोनों बच्चियों से शादी करेगा तो मैं उसे 1-1 मकान दूंगा और 7-7 लाख रुपए दूंगा। 3 महीने नहीं लगे वो भी रिश्ते आ गए। बेशक। बारात हो गई, मैं निकाह पढ़ा के चला आया। अब अल्लाह ने उस बच्ची को ना, उस लड़की को, उसकी बीवी को उम्मीद दे दी। बेशक सुभान अल्लाह। मेरा इशारा समझ रहे हैं? बच्चे की उम्मीद दे दी। अब इतने में उसका फिर वो जख्म हरा हो गया। अल्लाह। अब जख्म हरा हुआ, वो कांप गया। उसने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब बोले पढ़ तो मैं रोजा ना रहूं। अब उसकी बीवी ने पूछा, तो 3-4 महीने हो गए, तो उसकी बीवी को यार रो दी, उसकी बीवी आंखों में आंसू आ गए। क्या मौला, एक गरीब परिवार को पालने वाला है अल्लाह, क्या तू इसको ठीक नहीं कर सकता? मैंने एक मौजू पे तकरीर की थी, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनी मा हुवा शिफा। बेशक। कुरान मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। बेशक। बोली जब शिफा है तो मेरी बात करो। कहा या आप पूछो, इजाजत लेके। उसने कहा, मैंने कहा, बोली कुरान में जरूर इसकी कोई ना कोई आयत होगी। तो मैंने कहा हाँ बेटा, कैंसर के इलाज की आयत तो है, मगर तुम अगर अमल कर लो तो। आयत मैं बताऊंगा। कहा हजरत मैं अपने शौहर के लिए अपने खून का एक एक कतरा पेश कर दूंगी। यार कैसी बीवी थी, गरीब की थी, गरीब की। और तुम जब जहेज लाओगे, पैसे लाओगे, तो खून का कतरा जूते चप्पलों पर रखेगी। अल्लाह सही बता रहा हूं, बात ये तजर्बे की है। अब मैंने बताया, मैंने कहा हाँ बेटा मैं बताता हूं, तू कुरान की आयत पढ़ ले, तुम लोग भी सुन लेना, मोबाइलों में कैच कर लेना। अगर किसी के आए बीमारियां 3 से 4 महीने पढ़ लो, इंशाअल्लाह अगर उसकी मौत नहीं है तो अल्लाह ताला उसे ठीक कर देगा, शिफा देगा 3 या 4 महीने में। अब जरा मैं आयत पढ़ने जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2022 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ ये आयत पढ़ी जाएगी। अगर दवा चल रही हो तो दवा पे भी फूंका जाएगा, पानी पे दम करके पिलाया
جائے گا. زخم یا کینسر کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پھونکا جا سکتا ہے, باہر ہے تو اس پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے, ورنہ کہیں دور ہے تو دعا کر دو. میں نے کہا بیٹا پڑھ لو. اب وہ لڑکی بولی حضور کب پڑھوں, مجھے پتا نہیں تھا یہ امید سے. میں نے کہا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھ لا اور تہجد کی نماز کے بعد پڑھ لا. رمضان کے بعد کی بات ہے. اب وہ لڑکی پڑھتی رہی, 1 مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے, لڑکی سوکھ کے کانٹا ہو گئی بیچاری. ایک تو اس حالات میں تم جانتے ہی ہو, آپ کو پتہ ہی ہو نہ کھانا اچھا لگتا نہ پانی, پلٹیاں اتنی ہوتی ہیں بیچاری سے, نہ اٹھا جا رہا نہ بیٹھا جا رہا, کمزور ہو گئی. اب کہہ رہا میری بیوی تم پریشان مت ہو, انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. لیکن اب محرم کا مہینہ آ گیا, ادھر 7واں 8واں مہینہ اس کو بھی ہو گیا, بچے کی امید کو ہو گیا. اب وہ لڑکی روزانہ پڑھ رہی ہے, دعا کر رہی ہے, اے اللہ میرے شوہر کو حسین پاک کا صدقہ دے دے, میرے شوہر کو کربلا والوں کا صدقہ دے دے, میرے شوہر کو پنجت الپاک کا صدقہ دے دے تاکہ میرے بچوں کو شفا مل جائے. اللہ اللہ, وہ لڑکی رات کو پڑھتی رہی, لیکن اب ذرا سنو, جب کمزور ہو گئی بیچاری کو چکر آنے لگا, 8واں مہینہ ویسے ہی ہو گیا. اس وقت میں اس لڑکی کی کیا حالت بنے گی. اب وہ لڑکی تھک گئی, بیٹھ کے پڑھ رہی ہے, قرآن ادھر سامنے رکھا ہے, ادھر لڑکی جو تھی دیوار سے ٹیک لگا لیتی ہے. جیسے ہی ٹیک لگائی آنکھوں میں نیند آ جاتی ہے, اور جب نیند آئی, ہلکی سی نیند آئی, تو اس نے آواز سنی کہ میرے موڈے پہ کسی نے ہاتھ رکھا, اور ایک آواز آئی, کہا او خاتون اٹھ جا, ارے جا میرے بچوں کا صدقہ مل گیا. اس لڑکی کی آنکھ کھلی تو وہ کہنے لگی, جیسے ہی میری تھوڑی سی آنکھ کھلی قرآن پاک سے ہری لائٹ نکلی, اور میرے چہرے پہ جب فوکس لگا میرے چہرے پہ پڑی, وہ لڑکی بولی میری نیند بھاگ گئی. میں نے سر کو ہلایا, میں نے دیکھا تو لائٹ قرآن سے نکل رہی ہے, ہری لائٹ نکلی, اور میرے چہرے پہ پڑنے کے بعد سیدھی میرے شوہر کے کمرے میں وہ لائٹ گئی, اور میرے شوہر کے سر سے لے کے پاؤں تک وہ لائٹ اتر گئی. وہ لڑکی بولی میں تھک زیادہ گئی تھی مگر پھر میری آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی پھر آواز آ گئی, ارے اٹھ جا اٹھ جا, تیرا شوہر ٹھیک ہو گیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. نعرہ تکبیر, حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ رسالت. سمجھ میں آ رہی بات؟ غریب کی بچی تھی, بیٹی تھی وہ. اللہ اللہ, وہ لڑکی اٹھی, اس نے جو آواز سنی سیدھی آئی اور شوہر کے اوپر گر گئی, کہنے لگی میرے سرتاج اٹھو تم ٹھیک ہو گئے, اٹھو تم ٹھیک ہو گئے, اٹھو تم ٹھیک ہو گئے, اٹھو تم ٹھیک ہو گئے. شوہر یہ سمجھا نا, شوہر کیا سمجھا؟ توجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولوں اور ختم کر دوں؟ الحمدللہ بولو. شوہر کیا سمجھا نا, بیچاری کا 8واں مہینہ اور کمزور ہو گئی ہے, اس کا دماغ کا توازن ٹھیک نہیں ہے, اس لیے یہ ایسی باتیں بول رہی ہے. اللہ برکتیں فرمائے. اس لیے یہ باتیں ایسی بول رہی ہے. شوہر نے پانی پلایا, کہا بیٹھ جاؤ, کوئی بات نہیں, ہمیں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک, فجر کی نماز پڑھی, کہا میرے سرتاج تم ٹھیک ہو گئے. 7-8 بج گئے, کہا سرتاج تم ٹھیک ہو گئے, جاؤ تم اپنا چیک اپ کرا کے آؤ.
کہا یار بیوی تک کہا جاؤ تو میرا کہنا مان لو. میں کہہ رہی آج تک میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا, بس آج کہہ رہی ہوں تم چلے جاؤ میرے سرتاج, چلے جاؤ, کیونکہ میں نے سن لیا. اللہ, بیوی اتنی خوش آمد کر, بیوی رو دی, آنکھوں میں آنسو آ. کہا میرے سرتاج تم ٹھیک ہو گئے یار, اگر غریب کی بیٹی کرو گے تو تمہارا زندگی بھر ساتھ دیکھے گی, اور اگر کار یا اس کے چکر میں رہو گے نا تو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں. وہ لڑکی کہنے لگی میرے سرتاج چلے جاؤ. شوہر نے سوچا چلو چیک اپ کرا لیتا ہوں. کہا بیوی اگر تم مجھ سے میری جان مانگتی دے دیتا. مجھے اتنے پیار کرنے والی بیوی ملی, ایک وہ کنجڑی ملی تھی نٹنیا. کہا ٹھیک ہے. شوہر نے گاڑی اٹھائی, جیوی پن چلا گیا. بے شک. اس نے جب چیک اپ کرایا تو ایک رپورٹ نارمل, مگر شوہر کے جب جگا تھا تو بیوی دروازے پہ کھڑی ہو کے ہاتھ جوڑ کے دعا کر رہی تھی, کہہ رہی تھی اللہ تو میری لاج رکھ لینا. بے شک. شوہر دکھنا بند ہو گیا. اس نے بیچاری نے رات بھر کھانا بھی نہیں کھایا. اللہ, کمزور ہو گئی تھی, 8واں مہینہ ویسے ہی تھا, گری پڑی تھی. اسے کھانا یاد نہیں آیا, سیدہ فاطمہ یاد آ گئی. نل پہ گئی, وضو بنا کر کے اسے سیدہ فاطمہ کا قول یاد آ گیا, اگر کوئی لڑکی سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھنے کے بعد اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرے تو اس کی دعا شوہر کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے سیدہ فاطمہ کی دعا حضرت علی کے حق میں ہوتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. اب وہ لڑکی وضو بنا کر کے آئی, جیسے ہی وضو بنا کر کے آتی ہے اس نے قرآن پاک کو اٹھایا, کھولا, اور کھولنے کے بعد سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھ لی. اب وہ لڑکی کھڑے ہو کر کے دعا کرنے لگی, قرآن سامنے رکھا ہوا, ادھر دعا چل رہی ہے. اس لڑکی اتنا روئی, دل پہ لوٹ پڑ گیا, اسے چکر آ گیا. لڑکی بیچاری گر جاتی ہے, سر پھٹ جاتا ہے, خون بہ کے گردن میں آ کے جم جاتا. لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے, دوپٹہ کہیں پڑا ہے, قرآن کھلا رہ گیا. اس غریب بچی کا کوئی نہیں ہے, بیچاری اکیلی پڑی ہے, بے ہوش پڑی ہے, دوپٹہ کہیں ہے, ہاتھ کہیں, پاؤں کہیں, بے ہوش انسان کیسے پڑا ہوگا. نکی بھی نک رہی ہے, کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ آدھا چمچ پانی پلا دے اس غریب بچی کو جس نے نہ رات پر کچھ کھایا تھا, اپنے شوہر کے لیے قربان ہو جاتی ہے, بے ہوش پڑی ہے, مگر رحمت کے فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. قرآن کھلا رہ گیا, صبح سے دوپہر ہو گیا, ادھر شوہر چیک اپ کرا رہا, جو بھی کرائے تو نارمل آ رہا, جو بھی کرائے تو نارمل آ گیا. 4 بجے تک سارے چیک اپ کرا لیے مگر نارمل ہے. بیوی صبح سے لے کے 4 بجے تک گھر میں بے ہوش پڑی ہے. اللہ, اللہ, ایسی بھی لڑکیاں ہیں یار. تم کیا سمجھتے ہو سب کی بیویاں غلط ہیں؟ نہیں پیارے, بعض ایسی ہے نا جو اپنے شوہر کے لیے اپنی ماں سے لڑ جاتی ہے, بے شک. اپنے باپ سے لڑ جاتی ہے, اپنے بھائی سے لڑ جاتی ہے, اپنے چچا تاؤ سے لڑ جاتی ہے, اپنے خاندان والوں سے لڑ جاتی, کہتی ہے ماں میرے شوہر کو کچھ مت کہنا. مگر جب تم گالیاں بکو گے اپنی بیوی کو تو بتاؤ کون بیوی کا دل تم سے, کون اپنے بھائی سے تمہاری خاطر لڑ سکتی؟ شراب پی کے اگر اسے طلاق دو گے تو کیا بنے گا؟ گھر میں آ کر کے جوتا چپل پھینکو گے تو کیا بنے گا؟ اللہ 4 بج گئے. بے شک. اب
جب پتہ چل گیا کہ بالکل ٹھیک، ڈاکٹر بولے یہ بتاؤ ابھی تو 2-3 مہینے پہلے آخری سٹیج تھا، کس نے تمہارا علاج کیا؟ کہا میرا علاج میری بیوی نے کیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ڈاکٹر ہے سرجن ہے کون ہے؟ کہا کیسا کرو اپنی بیوی کو ہمارے ہاسپٹل میں رکھا، نہیں وہ نہیں۔ کہا 1 ہفتے میں MBBS ہے MD ہے یا کیا، بہت غریب کی بچی ہے، اس نے قرآن سے علاج کیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس نے اپنی جیبیں دیکھی نا تو 40,000 روپے نکلے، 40,000 کا سب کا سونا خرید لیا اس نے۔ اس وقت میں اس نے اپنی بیوی کا ہار بنوا لیا۔ ہار بنوانے کے بعد جیسے ہی ہار بنوایا اپنی بیوی کا، اب وہ شوہر گھر کو چلا، اب بیچاری بیوی کو پتہ نہیں، بیوی کو پتہ نہیں، بیچاری بے ہوش پڑی۔ باتیں مت کرو بیٹا، جانا تو جلدی جاؤ، جاؤ جاؤ نا، تم جہاں بھیجا جا رہے جاؤ، بڑوں کا کہنا مانا۔ انہوں نے بھی قسم ہی کھا لی، لیکن توجہ رکھو، تم ہی چلے جاؤ، ان کو چھوڑو تم ہی چلے جاؤ۔ جب یہ نہیں ماننا اب بڑوں کو ہی کہنا ماننا پڑے گا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ جی اللہ ادھر جو تھے پورا چیک اپ کرایا، اس نے اپنی بیوی کے لیے ہار خرید لیا۔ بات مت کرو بیٹا، جانا تو جلدی چلے جاؤ، ہاں جلدی جاؤ۔ توجہ رکھو، میں بھی ختم کرنے کے موڈ میں ہوں۔ اشارہ کر رہا نا کمیٹی والے، دوسرے مقرر صاحب کو بلاؤ، حضرت کو بلاؤ، حضرت کو۔ اچھی بات، میں بھی سوچ رہا ہوں میں بھی جلدی چھوٹ جاؤں۔ اب وہ لڑکی اس کا وہ آ گیا، اب گھر میں آیا تو خوشی کے مارے ٹھکانے، اس نے نام رکھ دیا تھا اپنا کنیز فاطمہ۔ بے شک۔ کیا نام رکھا تھا؟ کنیز فاطمہ۔ پہلے اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، نکاح کے ٹائم کنیز فاطمہ۔ اب جب کنیز فاطمہ رکھا، آواز کہا کنیز فاطمہ، اب کنیز کہیں دکھائی نہیں دیتی، وہ بیوی بے ہوش پڑی، کیا پتا تھا بیچاری اندر کمرے میں جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا نماز پڑھتی تھی۔ اب اس نے ادھر دیکھا بیوی نہیں ہے، ادھر دیکھا بیوی نہیں ہے، اللہ جانے کہا گھر سے تو باہر نہیں نکلتی تھی۔ جب کمرے میں آ کر کے دیکھا تو بیوی بے ہوش پڑی ہے۔ اللہ، اب بیوی بے ہوش، قرآن کھلا پڑا، اس نے پہلے تو قرآن کو چوما اور قرآن کو اٹھا کے رکھ دیا اور بیوی کے ہاتھ پاؤں سنبھالے اور بیوی کو گود میں لے کر رونے لگا۔ اتنا رویا کہ یا اللہ، اس نے میرے اوپر اپنی جان قربان کر دی۔ کون تھا اس پہ جس نے بربریت کے پہاڑ توڑے؟ سمجھا کہ پتہ نہیں کسی نے لٹ مار دیا، پتھر مار دیا، کیسے سر پھوٹا۔ اب وہ لڑکا اتنا رو رہا، بیوی کو گود میں لیے رو رہا، دعا کر رہے اللہ میری بیوی کو ہوش میں لا دے، کپڑے سنبھال دے۔ کپڑے سنبھال دیے اس نے، آنکھوں سے آنسو گرے، بیوی کے گال پہ گرا، بیوی کی آنکھ کھل جاتی ہے، بیوی ہوش میں آ جاتی ہے۔ جب دیکھا میں کسی کی باہوں میں ہوں، ایک دم پھڑک کے پیچھے کو ہٹ گئی اور کانپنے لگی، تھرا گئی، مگر جب شوہر کو دیکھا تو دوبارہ چپٹ گئی اور چپٹنے کے بعد کہنے لگی او میرے سرتاج بتاؤ کیا حال ہے، بتاؤ تمہاری رپورٹ کیسی ہے، بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے، ڈاکٹروں نے کیا بتایا، رپورٹوں میں کیا ہے ذرا بتاؤ۔ وہ کہنے لگا میری بیوی پہلے تمہیں بتانا پڑے گا تمہیں کس نے مارا ہے، تمہیں کس نے ستایا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پورے گاؤں سے اکیلا لڑ جاؤں گا تمہاری خاطر، بولو کس نے تم پہ یہ بربریت کے پہاڑ توڑے؟ کہا میرے سرتاج ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے جب تم گئے تھے تو مجھے سیدہ فاطمہ یاد آ گئی، میں نے قرآن پڑھ کے جب
میرے دل سے برداشت نہیں ہوا، میری آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، چکر آ گیا، میں گر گئی، سر پھٹ گیا، پھر مجھے پتا نہیں چلا۔ اب تم بتاؤ کیا بات ہے؟ شور کہنے لگا، او میری بی بی میں ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ بی بی کہنے لگی، میرے سرتاج، میرے سرتاج، میرا دل خوش کرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہے، کہا دیکھو یہ رپورٹ دیکھو نارمل، یہ دیکھو نارمل، یہ دیکھو نارمل، یہ دیکھو نارمل۔ کہا میرے سرتاج بج مجھ سے 2 منٹ کے لیے مجھے چھوڑ دو، 2 منٹ کے لیے میری باہیں کھول دو۔ اس نے، شوہر نے اپنے ہاتھ کھول دیے، بی بی نے اپنا دوپٹہ چادر اوڑھی، سیدھی نل پہ گئی، خون دھویا، زخم میں سب خون نہیں نکل رہا تھا کیونکہ جم گیا تھا، وہ سب صاف کرنے کے بعد اس نے وضو بنایا اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے 4 رکعت نفل پڑھ دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے شکر کا، اور کہتی ہے اللہ تو نے میری سن لی۔ بے شک کیا آج کی کون سی ایسی بہن ہے اگر انہیں ایک جوڑی کپڑے نہ ملے نا تو ہنگامہ کر دیتی ہے، ہنگامہ۔ اگر بھائی کی شادی ہو نا، ہنسنے کی بات نہیں، بھائی کی شادی ہو کم سے کم 3 سے 5 جوڑی کپڑے بنائے گی، اور اگر کم رہ گئے تو پوری سسرال میں نا شوہر کو کتے سے زیادہ ذلیل کر دیتی ہے، سچائی ہے۔ اتنا اڑا دیتی ہے کہ کچھ کماتا نہیں، پڑا رہتا، ننگا ہے، نٹھلا ہے، نکما ہے، اور جنے کون کون سا ہے۔ مگر اس کو ذرا دیکھو، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، سجدے میں ہے۔ اب آئے اپنے شوہر کو آگے چپٹ گئی اور پیشانی کو چوم لیا، جیسے چوما، کہا میری بیوی آج اگر میرے پاس نہ مجھے یہ پتا ہوتا تو جتنے تجوری میں پیسے سارے لے کے جاتا اور تمہارے لیے تحفہ لاتا، مگر میری جیب میں جتنا تھا نا 40,000، ایک چونی بھی میں نے نہیں بچائی ہے، سب کا یہ تمہارے لیے ہار لے کے آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو سونے کا ہار پہنایا، پہنانے کے بعد کہا تم خوش ہو؟ کہا میرے سرتاج میں اس کی مالک ہوں۔ کہا ہاں میں نے تمہیں دیا، تم اس کی مالک ہو۔ اس نے اپنا وہ اتارا ہار اور اپنے شوہر کا ہاتھ رکھوایا، اور رکھوانے کے بعد کہا میں اپنے شوہر کی جان کا صدقہ ادا کرتا ہوں۔ اے سبحان اللہ سبحان کہا اللہ، میرے سرتاج جاؤ، فلاں جگہ غریب بچی کی شادی ہونے والی ہے، جاؤ اس کی بچی کی شادی میں پیش کر دینا۔ سبحان اللہ، کہا میں اپنے شوہر کی جان کا صدقہ ادا کر رہی ہوں۔ اللہ کیسی بیوی تھی، یہ بولورو لے کے نہیں آئی، یہ بلٹ لے کے نہیں آئی، یہ جہیز لے کے نہیں آئی، مگر سیدہ فاطمہ کا طور طریقہ لے کے آئی۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج کے بعد میری بات سمجھ رہے ہوگے جی یا نہیں سمجھو؟ بات سمجھ کے ہوگے۔ اللہ اللہ، دونوں میاں بی بی رہتے رہے، آج کی ڈیٹ میں 3 بچے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسا رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، کیسے بدل دیتا ہے۔ اگر تم نے بھی نا نوجوانوں، اگر تم نے یہ تیاری کر لی، پہلے تو سب سے پہلے تم لڑکی کو دیکھو، بے شک اس کا دین، اس کا مذہب سنی ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر دولت بھی مل جائے تو الحمدللہ، خوبصورتی مل جائے تو الحمدللہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ حسب و نسب، اور اس کا دین دیکھنا۔ کیا دیکھنا بولو؟ دین دیکھنا۔ ہاں کون نہیں چاہتا کہ میں اپنی لڑکی کو کیا نہیں دوں؟ اگر کوئی اپنی لڑکی کو کار دے رہا تو الحمدللہ خوشی سے لے لو، لینا جائز ہے۔ کوئی بلٹ دے رہا تو لے لو۔ میں مانگنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں کس کی بات کر رہا تھا؟ مانگنے والوں سے۔ میں نہیں چاہوں گا یار میں اپنی بیٹی کو کیا نہیں دوں، آپ نہیں چاہو گے اپنی بیٹی کو کیا نہیں دوں، سمجھے؟ ہمارے استاذ محترم بہت جید عالم، علاقے میں ٹاپ کے اتنے بڑے ادیب جن سے میں پڑھا ہوں، حضرت اللہ مولانا اسحاق صاحب، بے شک ان کے گھر میں حضرت کی شہزادی ہے، تو وہ میری ماں ہوگی، اس لیے حضرت میرے نانا ہو گئے۔ بے شک سبحان اللہ، سمجھ میں آ گیا؟ بہت جید، آپ عالم بھی ہیں، مفتی بھی، بہت پرہیزگار،
ایسے کم لوگ ملتے ہیں اس دور میں. اگر کوئی مرید اگر نہیں ہوا نا تو ہو جانا. سمجھے؟ موقع ہے، اچھا موقع. ہاتھ سے یہ جانے مت دینا، ورنہ ڈھچوکلے والے زیادہ ملیں گے جو عورتوں سے پاؤں بھی دبا رہے ہیں اور گلا بھی دبا رہے ہیں. اب نعرہ لگاؤ، دیکھو مفتی صاحب آ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب قبلہ رامپوری، حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب قبلہ رامپوری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک مرتبہ پھر لگا لیجئے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فوراً بیٹھ جاؤ، فوراً فوراً بیٹھو، فوراً 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 بیٹھ جائیے. ٹائم کیا ہو گیا؟ ٹائم اچھا. ہاں 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 بیٹا، بھائی میرے بیٹھ. ہیلو. بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھیے، فوراً. بیٹا بیٹھ جاؤ، تمہاری ٹانگیں سیدھی ہو گئی ہوں گی. اب بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تمہاری ٹانگیں سیدھی ہو گئی اب تک. چچا آگے آ جاؤ یا بیٹھ جاؤ؟ بیٹھ جاؤ، فوراً بیٹھ جائیے. میں نے بتایا تھا نا مفتی غلفام صاحب قبلہ تشریف لے آئے. میرے فوراً بعد جیسے ناظم صاحب پیش کریں گے انشاءاللہ خطاب ہوگا. فوراً اس کونے میں سے چھٹ کے پھر وہ پہنچ گیا. کچھ بھائی پیچھے کو دیکھو، دیکھو وہ چھوٹی چھوٹی بھیڑیں پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. سمجھے؟ بات چل رہی تھی، ایک بات اور بتا دوں اور ختم. جی بالکل. سگنل مل گیا. میں نے بتایا نا جب تک حضرت آئیں گے تب تک بولوں گا. یار ایک چیز اور میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے، توجہ سے سنو بیٹا. او بچوں، لوگ تو بہت بہت برے ہیں اور بہت بہت اچھے بھی ہیں، مگر بڑا بڑا کرتوت کرنے والا، کالے دھندے کرنے والا، کارنامے کرنے والا سب نظروں میں ہے. مگر ایک بندہ وہ لاؤں نکال کے، یار اس کے بارے میں سوچیو کہ وہ کتنا برا ہو. کس کے بارے میں بتاؤں؟ جی بہنیں بیٹھی ہیں، اشاروں میں سمجھیو. وہ شخص، چلو سیلفی لے لیو تب رہنے دو. ایک لڑکی زینے پہ سیلفی لے رہی تھی، لیتے لیتے موبائل کے چکر میں حضرت لڑک کے گر گئی. اللہ. توجہ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نہیں ہوگی شاعر صاحب. اچھا ہوگی. اچھا اچھا، ضرورت تگڑی والی ہے. چلو کیا ہوئی. وہ شخص جو بتا رہا تھا، یہ سنو جی. یار اس کے بارے میں سوچنا، تھوڑی دیر غور کرنا، کتنا برا شخص ہوگا. بڑے بڑے کرتوت کرنے والا. چوکیدار صاحب سننے؟ ہاں، بڑے بڑے کرتوت کرنے والا، مگر وہ شخص جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے. اللہ. میں نے بتایا نا ڈی سی ایم منگا کے اور داخلہ کرانے لے جاؤں. چپ جاؤ. وہ شخص کتنا برا ہوگا ذرا اس کے بارے میں سوچو، جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے. اللہ. جو اپنی ماں پہ غلط حرکت سے نظر ڈالے، مطلب غلط حرکت کرنے کے لیے. اللہ.
اس سے بھی کیا ذلیل کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. کتنا گندے ذہن کا کتنا برا انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے. مگر آج حدیث اس لیے عوام پہ اتار رہا ہوں میں، یہ 5% لوگ ایسے ہیں. کتنے لوگ بولو؟ 5%. 5% لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالنا چاہتے ہیں. میری بات غلط ہو سکتی ہے، تمہاری غلط ہو سکتی ہے، کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں. بولو. آقا کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. نبی فرماتے ہیں ذرا تو سنو، توجہ کرو، غور کرو حدیث شریف. تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا. اصلاح معاشرہ نا جی. ایک چیز نکال کے اس لیے پیش کر رہا ہوں، ایک چیز. سود اور بیاج. ادھر علاقے میں کمیٹی بہت چلتی ہے. کمیٹی کا مطلب ہے 10 لوگ اکٹھے ہوئے، 10,000 روپے ڈالے. اب اس کی بولی لگ رہی ہے 90 پہ کوئی اٹھا رہا، 80 پہ کوئی اٹھا رہا، 85 پہ. یہ بھی ناجائز و حرام. ہاں اگر 10 لوگ اکٹھے ہو گئے اور پورے 1 لاکھ روپے اگر اس کا کام بن رہا ہے اسے دے دو، کم و بیشی ساتھ اس کا کام بن رہا ہے اسے دے دو، دوسرے مہینے اسے دے دو، یہ جائز ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر سود اور بیاج جو فصل کے موقع پر 10,000 دے دیے 12 لیتا ہے، 15 دے دیے 18 لیتا ہے، شادی کے موقع پر 50,000 دیے فصل میں 60 لے لیتا ہے. سود اور پیاز کا کھانے والوں، سود اور پیاز کا کاروبار کرنے والوں، سود اور پیاز پہ روپیہ اور پیسہ دینے والوں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہی آقا سے ذرا پوچھو. حدیث میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں سود اور پیاز جو ہوتا ہے اس کا گناہ ایسا ہوتا ہے کہ سود اور پیاز کے گناہ کے 70 درجے ہوتے ہیں. اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا. نبی فرماتے ہیں ان 70 درجات میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہوتا ہے، یعنی بڑا والا بھی نہیں، بیچ والا بھی نہیں، سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہوتا ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہوتا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا. اللہ. ہے کوئی مائیکل آل جو حدیث کو جھٹلا ہے؟ نہیں. آج کتنے لوگ کھا رہے ہیں، کبھی سوچا؟ اور ایک حدیث میں تو آیا من اکلا درہم من الربا، جس نے سود کا 1 روپیہ بھی کھایا. درہم کا ترجمہ میں کرے اس دور میں روپیہ، 1 روپیہ بھی کھایا. معلوم ہے من سلاسیوں و سلاسینہ زنیہ، 33 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. کبھی سوچا ہے؟ سٹے پہ سٹا مار رہا ہے، تاش سے جوا کھیل لیا، لوڈو سے جوا کھیل رہا، موبائل پہ جوا کھیل رہا، کرکٹ پہ جوا کھیل رہا. کبھی سوچا؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہار جیت رکھ لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ. پیارو ایک ایک لقمے کو دیکھنا ہوگا، ایک ایک دانے کو دیکھنا ہوگا. اگر ہمارے حلق سے ایک لقمہ بھی اتر گیا، لقمہ اتر گیا، 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ بس آخری بات بتاؤں اور ختم. وہ شخص کتنا برا ہوگا جس پہ اللہ کی لعنت برسے. اللہ کی لعنت اگر کسی پہ برس جائے تو اس کا ٹھکانہ ہوگا؟ کوئی تمہارے گاؤں میں ہے ایسا جس پہ اللہ کی لعنت برسے؟ میں بتاتا ہوں، قرآن پڑھا کرو.
آج نا اشارے پہ یار ہر آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، ہر آدمی جھوٹ. اور اب تو یہ جو موبائل ہے نا یہ بھی جھوٹ کی مشین ہے. تو تم رہے مولانا لوگوں کو بھی برباد کر دیا ایسے. کہاں پہنچے حضرات؟ ہے رامپور میں اور کہہ رہا دلپت پور پہنچ گیا. یہ کیا سچ ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے. کہاں کھیت پہ ہے تو دکان پہ بتا رہا، دکان پہ تو کھیت پہ بتا رہا. سب سے برابر. بچے نے گھر سے نکل کے گئے، بچے نے دعوت، ابو کہاں جا رہے ہو؟ بولے بیٹا تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہے ہوں. مٹھائی؟ کتنا بڑا جھوٹا. مٹھائی لینے جا رہے ہیں. اماں اگر پہلے بچہ روتا تھا، سمجھ میں آ رہی بات؟ سورہ عصر پڑھ کے دم کیا کرتی تھی، سورہ انا انزلنا پڑھا کرتی تھی، سورہ علم نشرح لک صدرک تاکہ اس کا ذہن تیز پڑھا کرتی، پھونکا کرتی تھی. مگر اب تو ہر ہر کر رہی، جب نہیں چپ رہا تو کہہ رہے چپ، دیکھ بندر آ گیا، دیکھ بلی آ گیا، دیکھ کتا آ گیا. میرا جھوٹ پھینک رہی ہے. اب کون بچا ہے؟ کون بچا؟ اب ذرا سنو قرآن پاک کی آیت سنو پھر دیکھ. کہتے کیا نا یار پتہ نہیں یار اللہ کو ہماری کون سی بات بری لگ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی. لیکن جب اللہ کی لعنت پر سے تو کامیابی کہاں سے حاصل ہوگی؟ سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. منیمم 50 مرتبہ تو جھوٹ بول ہی لیتا. اب جب 50 مرتبہ جب اللہ کی لعنت برسے کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ تو اپنی زبان قبضے میں رکھنا ہے. بے شک. کیا کرنا؟ بولو زبان قبضے میں رکھنا ہے. توجہ ہے. نبی فرماتے